اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ہاں بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا، بے شک تمہارے رب ہی کی طرف پھرنا ہے۔ ترجمہ کنز عرفان، ہاں بے شک آدمی ضرور سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا، بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہاں بے شک آدمی ضرور سرکشی کرتا ہے۔ ابو جہل کو کچھ مال ہاتھ آ گیا تو اس نے لباس، سواری اور کھانے پینے میں تکلفات شروع کر دیے اور اس کا غرور و تکبر بہت بڑھ گیا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالی نے اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات میں فرمایا کہ ہاں بے شک آدمی اس بنا پر سرکشی کرتا ہے کہ مال و دولت کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالی سے بے پرواہ سمجھ لیا۔ اے انسان، تجھے یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ تجھے اللہ تعالی کی طرف لوٹنا ہے، تو تیری سرکشی و نافرمانی اور غرور و تکبر کا انجام عذاب ہوگا۔ ان آیات سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ 1، مخلوق میں سے کوئی لمحہ بھر کے لیے بھی اللہ تعالی سے بے نیاز نہیں اور پوری مخلوق اپنی ہر حرکتوں اور سکون میں اپنے خالق و مالک کی محتاج ہے۔ 2، دنیا کی محبت اور مال پر تکبر غفلت کا سبب ہے۔ حضرت عون رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 2 حریص سیر نہیں ہوتے، 1 علم والا، 2 دنیا والا، مگر دونوں برابر نہیں۔ علم والا تو اللہ تعالی کی رضامندی بڑھا لیتا ہے اور دنیا والا سرکشی میں بڑھ جاتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ ہاں بے شک آدمی ضرور سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا۔ اور دوسرے یعنی علم والے کے بارے میں یہ آیت تلاوت فرمائی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ سورہ فاطر آیت نمبر 28۔ ترجمہ، اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ مال و دولت اور منصب پر تکبر و غرور کرتے ہوئے جو لوگ اللہ تعالی کے احکامات پر عمل نہیں کرتے ان کا انجام بہت برا ہے۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی۔ ترجمہ کنز ایمان، بھلا دیکھو تو جو منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے۔ ترجمہ کنز عرفان، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے۔ شان نزول یہ ہے، یہ آیتیں بھی ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئیں۔ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کیا اور لوگوں سے کہا تھا کہ اگر میں انہیں ایسا کرتا دیکھوں گا تو معاذ اللہ گردن پاؤں سے کچل ڈالوں گا اور چہرہ خاک میں ملا دوں گا۔
ایک مرتبہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل اسی فاسد ارادے سے آیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر الٹے پاؤں ہاتھ آگے بڑھائے ہوئے ایسے پیچھے بھاگا جیسا کوئی کسی مصیبت کو روکنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اعضاء کانپنے لگے۔ لوگوں نے اس سے کہا تجھے کیا ہوا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک خندق ہے جس میں آگ بھری ہوئی ہے اور دہشت ناک پرندے بازو پھیلائے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا عضو جدا کر دیتے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو میرے کامل بندے کو نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس وعید میں ہر وہ شخص داخل ہے جو اللہ تعالی کی اطاعت کرنے اور نماز پڑھنے سے روکے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 114۔ ترجمہ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ انہیں مسجدوں میں داخل ہونا مناسب نہ تھا مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ یاد رہے کہ اس میں وہ صورت داخل نہیں جن میں کسی کو نماز پڑھنے یا جماعت کرنے سے روکنا جائز ہے، جیسے غصب کی ہوئی زمین میں نماز پڑھنے والے کو روکنا، مکروہ اوقات میں نماز پڑھنے والے کو روکنا، شوہر کا اپنی بیوی کو نفل نماز پڑھنے، نفلی روزہ اور نفلی اعتکاف کرنے سے روکنا وغیرہ۔ یوں ہی مالک غلام کو اور اجیر خاص کو نوافل سے روک سکتا ہے، مگر فقہا فرماتے ہیں کہ جو کراہت کے وقت نماز پڑھنے لگے تو اسے نماز سے نہ روکو، بعد میں مسئلہ سمجھا دو تاکہ اس آیت کی زد میں نہ آ جاؤ۔ مزید یہ کہ اور بھی کچھ لوگوں کو مسجد سے روکا جا سکتا ہے جیسے ناسمجھ بچہ یا دیوانے کو جسے پیشاب پاخانہ کی تمیز نہ ہو، جس کے منہ سے کچھ کچے پیاز یا لہسن یا حقے کی بو آ رہی ہو، جس کے جسم پر بدبودار زخم ہو، وہ بد مذہب جس کے مسجد میں آنے سے فساد ہو۔ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى۔ ترجمہ کنز ایمان بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا پرہیزگاری بتاتا تو کیا خوب تھا۔ ترجمہ کنز عرفان بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا پرہیزگاری کا حکم دیتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیکھو تو اگر نماز سے روکنے والا وہ کافر ہدایت پر ہوتا اور دوسروں کو پرہیزگاری کا حکم دیتا تو وہ کتنے بلند مراتب حاصل کرتا۔ اگر ابو جہل ایمان قبول کر لیتا تو اسے یہ مراتب ملتے کہ وہ مومن ہوتا، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے صحابی بن جاتا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا عزیز ہو کر اللہ تعالیٰ کا پیارا بن جاتا، بیت اللہ شریف میں رہتا۔ اس لیے ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 پاتا، وہ قوم کا سردار تھا اور اس کی وجہ سے اس کے ماتحت لوگ بھی ایمان لے آتے۔
ان سب کا ثواب بھی اسے ملتا۔ ان آیات سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ ایک، گزشتہ لوگوں کی سرکشی میں غور کرنے سے بھی ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والوں کو ایمان کے ذریعے جو درجے نصیب ہو سکتے تھے وہ بعد والوں کے لیے ممکن نہیں۔ 3، بڑا بد نصیب وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اچھا موقع دے اور وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔